لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، فلسفہ عزاداری کے عنوان کے تحت سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیتوں کو مسلسل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی کہ جنہیں اللہ نے بے پناہ محترم سمجھا، اور اسی بنا پر مختلف تفاسیر، مختلف باتیں اور مختلف بیانات ہونے کے باوجود جو سب سے زیادہ محکم طریقے سے نظریہ بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ سرکار سید الشہداء سے متعلق 10 راتیں ہیں کہ جن 10 راتوں میں ذکر سرکار سید الشہداء ہی نہیں ہوتا، بلکہ کربلا کے اس پیغام کو دنیا والوں کے درمیان عام کیا جاتا ہے کہ جس نے تمام بشریت کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا. یہ عزاداری کہ جو ہماری رگ جاں سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، یہ عزاداری جو ہمارے دین کی بنیادوں میں شامل ہے، یہ عزاداری جس کی بنا پر اس دنیا میں ہمیں شناخت ملی ہے، ہمیں پہچان ملی ہے، یہ عزاداری اتنی ہی ہمارے لیے ضروری ہے جتنا ہماری زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ جو ایک زندگی کے لیے ضروری ہیں. یہ عزاداری اتنی ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس عزاداری کو ہم نے جس طرح سے حفاظت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے ماقبل والوں سے لیا ہے، اتنی ہی امانت داری کے ساتھ ہمیں آئندہ نسل کے حوالے کرنا ہے. ہم اس درمیانی جنریشن، اس درمیانی نسل کا حصہ ہیں کہ جو ماضی سے لے کر مستقبل کے حوالے کرنے کی ذمہ داری لے رکھے ہیں، اور اس بنا پر
ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، امانت دار ہیں، اور جب امانت داری کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ جذبہ ضرور ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جیسی امانت لی ہے ویسی ہی امانت آگے بڑھانا ہے، اس میں تصرف کرنا، اس میں کسی قسم کا انسان رد و بدل کرے، یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ آئیے چلیے آپ کو لے کر چلوں آج کی اس شب میں جس گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ اس عظیم الشان شہزادی سے متعلق کہ جن کے بچوں کا آج ہمیں ماتم کرنا ہے۔ یہ عجیب انفرادیت ہے کہ جو اللہ نے اس قوم کو عطا کیا ہے، اگرچہ وعدہ یہی تھا کہ بزرگان میدان کربلا کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، جوان کربلا کے جوانوں کا ماتم کریں گے، بچے کربلا کے بچوں کا ماتم کریں گے، خواتین میدان کربلا کی خواتین کا ماتم کریں گی، لیکن اللہ نے عجیب امتیاز دیا ہے، جتنا ماتم بزرگوں کا ہوتا ہے اتنا بچوں کا بھی ہوتا ہے، جتنا بچوں کا ہوتا ہے اتنا خواتین کا ماتم سب کرتی ہیں۔ اور اس عزاداری کے اس عنصر کی طرف، اس پہلو کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم جتنا ماتم جناب علی اصغر کے لیے کرتے ہیں اتنا ہی ماتم جناب علی اکبر کے لیے بھی کرتی ہیں۔ یہ امتیاز نہیں ہے کہ صرف جوان اس دن گریا کریں گے جب جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوگا، بچے اس دن گریا کریں گے جس دن جناب علی اصغر کا ماتم ہوگا، نہیں، ہم تمام کربلا کے شہداء کا ماتم یکساں طور پہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، جب مقصد ایک ہوتا ہے، جب عمل ایک ہوتا ہے، جب ہدف ایک ہوتا ہے، جب طریقہ کار ایک ہوتا ہے تو پھر عزا کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آج کی تاریخ میں ہمیں اس شہزادی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کرنا ہے، ان کے بچوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ امتیاز بھی عرض کرنا ہے کہ جس امتیاز کے تحت اس میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء اپنی اس بہن کو لے کر آئے تھے۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور معمولاً یہ گفتگو جس موقع پر وہ عشرہ کہ جو 40 کا عشرہ کہلاتا ہے اس عشرے میں ہی گفتگو پیش کی جاتی ہے، لیکن آج اس لیے مجھے ذکر کرنا ضروری ہے کہ جناب سرکار سید الشہداء اگر اپنی بہن کو لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی عظیم حکمت پوشیدہ ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سرکار سید الشہداء اپنی بہن کو اور اپنے بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ سرکار سید الشہداء، سوال ذہن تک پہنچ گیا آپ حضرات کے کہ کیوں جناب سرکار سید الشہداء میدان کربلا کے لیے ان خواتین کو اور خصوصی طور پر اپنی بہن کو جو ثانیہ زہرا ہیں انہیں لے کر آئے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں لے کر آئے، ساتھ میں بچوں کو بھی لے کر آئے۔ سرکار سید الشہداء کا ایک بڑا مشہور جملہ کہ جو تاریخی طور پر مسلمات میں سے ہے، جس موقع پہ آپ اس سرزمین کربلا کے لیے مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں، اپنے بھائی کو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، جناب محمد حنفیہ سے آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور یہ تحریری شکل میں بھی دیا۔ یہ امتیاز آپ محسوس فرمائے، صرف زبان سے کہہ دینا آقا کا کافی تھا، لیکن تحریری شکل میں اپنے بھائی کے حوالے وہ نوشتہ کیا تاکہ رہتی دنیا تک دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین کا مقصد نہ حکومت تھا، امام حسین کا مقصد نہ خون بہانا تھا، امام حسین کا مقصد نہ دشمن کو پسپا کرنا تھا، امام حسین کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ امام حسین کا مقصد یہ تھا تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی اللہم صلی علی اس امت کی اصلاح کی جا سکے کہ جو امت اس وقت تباہی کے کگار پہ آ کر کھڑی ہے، اور اگر آقا نہ ہوتے تو یقین جانے یہ امت تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہاں سے میری گفتگو پہ آپ توجہ فرمائیں، آقا نے جو وہ نوشتہ جو تحریر اپنے بھائی کو دی، اس میں جملہ کیا لکھا تھا؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا ظالما، میں نہ تو فساد کے لیے نکلا ہوں،
نہ خون بہانے کے لیے نکلا ہوں، نہ کسی قسم کا ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں. انی لم اخرج، اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی اس امت کی اصلاح کروں. یعنی اس کے معنی ہے ہماری عزاداری کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ ہمیں امت کی اصلاح چاہیے ہے. نہیں پتا اس جملے پہ آپ نے توجہ دی نہیں دی. اگر یہ عزاداری امت کی اصلاح کر رہی ہے تو عزاداری ہے، اور اگر اس عزاداری میں کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، آپس کی رنجشیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ سب کچھ ہے امام حسین کی عزاداری نہیں ہے. عزاداری اصلاح امت کے لیے ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي. یہی جملہ ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے عرض کی. آقا نے کیا فرمایا؟ میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور اس سلسلے میں میری روش کیا ہوگی، میرا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرمایا اسیرو بسیرت جدی، میں اپنے نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ وَأَبِي، اور اپنے والد کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میدان کربلا کا یہ انقلاب برپا کروں گا. دو باتیں آپ تک پہنچ گئیں. ایک، سرکار سید الشہداء کا مقصد یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء جس روش پر گامزن ہیں وہ روش رسول اللہ کی اور امیر المؤمنین کی ہے. اور ہمارے پاس دو سیرتیں بڑی معتبر ہیں، ایک سیرت نبوی اور دوسرے سیرت علوی. یہ دو سیرتیں ایسی ہیں کہ جن کے مطابق ہر مسلمان کو زندگی گزارنی ہے. اگر سیرت پیغمبر پہ ٹھہر جائے گا تو صرف اسلام ملے گا، مسلمان بنے گا. سیرت علوی تک آ جائے گا تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن بھی بن جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان سیرت علوی کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرے. اب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرا یہ معزز اور محترم مجمع مجھے بتائے، کیا سرکار سید الشہداء، جملے پہ توجہ دیجیے گا، سرکار سید الشہداء میدان کربلا کے لیے جب نکل رہے تھے مدینہ طیبہ سے تو اپنے ساتھ جب خواتین کو لیا اور بالخصوص جناب سید عالمیان کی بیٹی کو لیا، تو کیا یہ سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین میں شامل تھا کہ کسی جنگ کے میدان میں خواتین کو لے کر جائیں؟ پھر سے جملے دہرا دیتا ہوں، کیا امیر المؤمنین کسی جنگ میں خواتین کو لے کر گئے؟ کیا رسول اللہ کسی جنگ میں خواتین کو اپنے ساتھ لے کر آئے؟ کہیں کسی جنگ میں نہیں ایسا ہوا. اب آپ فرمائیے، جملہ یہی ہے کہ میں سیرت رسول اللہ پہ چلتے ہوئے جا رہا ہوں، سیرت امیر المؤمنین پہ گامزن ہوتے ہوئے کربلا کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور یہاں پر دونوں سیرتوں میں کسی بھی جنگ کے میدان میں خواتین کو لے جانا شامل نہیں ہے. البتہ بعض جنگوں میں خواتین آئی ہیں لیکن رسول اللہ لے کر نہیں آئے ہیں. توجہ ہے، جنگ احد میں بھی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے، جنگ بدر میں بھی خواتین کا تذکرہ ہے، جنگ خندق میں بھی تذکرہ ہے، لیکن کسی بھی جنگ میں رسول اللہ لے کر نہیں آئے ہیں. اور یہاں سرکار سید الشہداء ساتھ میں لے کر جا رہی ہیں. اور یوں ہی نہیں ہے، بلکہ جس موقع کے اوپر جناب محمد حنفیہ نے، وہ جملہ پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ جناب محمد حنفیہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو پھر کم از کم آپ عراق نہ جائیے. فرمایا کیا کہ ان اللہ اراد ان یرانی قتیلا، خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد جب کہا جناب محمد حنفیہ نے کہ اگر واقعاً جانا ہی ہے تو کم از کم سب سے زیادہ بنی ہاشم کے درمیان محترم خاتون جناب زینب علیہ مقام کو نہ لے جائیے، بقیہ خواتین کو نہ لے جائیے. کیا فرمایا؟ ان اللہ اراد ان یراہن اسیرا. جو جملہ اپنے لیے فرمایا تھا وہی جملہ ان خواتین کے لیے فرمایا، لیکن بس لفظوں میں ذرا سا ڈیفرنس ہے. فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. میں خواتین کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ یہ سب اسیر ہو جائیں.
یعنی کربلا تک لانا مقصد نہیں تھا، کربلا سے آگے جانا ہے، یہ امام حسین کو پتا تھا۔ مقصد خواتین کا کربلا نہیں ہے، خواتین کا مقصد اور آگے ہے کہ جس کے لیے خواتین کو لے کر کربلا آئے ہیں۔ اس جملے کو میں اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، اس لیے کہ اسی سے مجھے نتیجہ عکس کرنا ہے۔ ان شہدائے کربلا کی منزل کربلا ہے، لیکن خواتین کربلا کی منزل کربلا نہیں ہے، خواتین کربلا کی منزل شام ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو شام تک جانا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ان کو شام تک بھیجا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ انہیں اسیر کیا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ یہ اس انداز میں لے کر شام تک جائیں اور پھر اسیر رہیں، کچھ دنوں کے بعد آزاد ہوں اور پھر واپس آئیں؟ کیا ضرورت ہے؟ جبکہ سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین میں خواتین کا میدان جنگ میں لے کر جانا ثابت نہیں ہے، لیکن امام حسین نے ان خواتین کو ساتھ میں لیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ خاص طور سے جناب زینب علیہ مقام، وہ عظیم الشان شہزادی کہ جو اتنی عظمت رکھتی ہیں کہ واقعاً انسانی نگاہیں، انسانی فکریں حیرت میں ہیں کہ کیا کہیں۔ ساری کائنات کی زینت امامت ہے، اور سارے اماموں کی زینت امیر المؤمنین ہیں، یعنی گویا کائنات کی زینت ہے امیر المؤمنین، اور اللہ نے یہ عجیب انفرادیت دی ہے کہ جو کائنات کی زینت ہے امیر المؤمنین، ان کی زینت ہے جناب زینب۔ آپ سوچیں کیا درجہ ہے، کون سمجھ سکتا ہے اس شہزادی کو؟ کون ان کے رتبے کو محسوس کر سکتا ہے؟ اختیار آپ ملاحظہ فرمائیں، جس موقع کے اوپر اسی کوفے میں جناب زینب علیہ مقام پہنچی ہیں، سارا مجمع شور مچا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں عربوں کے خوشی کا انداز منہ سے ایسی آوازیں نکالنا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پہ بقی آوازیں دب جاتی ہیں۔ ہم لوگ معمولاً جب خوشی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو تالی بجاتے ہیں، ان کا انداز منہ سے آوازیں نکالنا، خاص طور سے خواتین کا، اتنا شور مچ رہا تھا کہ اس مجمع میں کسی بات کے کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جناب زینب علیہ مقام نے اس موقع کے اوپر جو حاکم ہے کوفے کا، یہی اب عبید اللہ ابن زیاد کو خطاب کر کے کہا کہ مجھے اس کوفے کے رہنے والوں سے گفتگو کرنی ہے، ان سب سے کہو خاموش ہو جائیں۔ ابن زیاد نے کیا کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ان سب کو خاموش کرا سکوں، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں انہیں چپ کرا سکوں۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کا جملہ جو ساری تاریخ نے لکھا ہے، فَنَظَرَتْ، جناب زینب علیہ مقام نے مجمع کو دیکھا، وَأَشَارَتْ، جناب زینب نے مجمع کی طرف اشارہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہی تاریخ کی لفظیں ہیں، سارے مورخین نے لکھا، سارے ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ ادھر جناب زینب علیہ مقام نے کوئی اشارہ کیا، نہ صرف یہ کہ سارے مرد چپ ہو گئے، نہ صرف یہ کہ ساری عورتیں خاموش ہو گئیں، نہ صرف یہ کہ بچے چپ ہو گئے، بلکہ جملہ یہی ہے، بلکہ وہ جو ان اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ان گھنٹیوں کی آواز بھی تھم گئی۔ دیکھیے، انسان کو پھر بھی آپ چپ کرا سکتے ہیں، خواتین اور بچوں کو پھر بھی چپ کرایا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ان اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی ان گھنٹیوں کی آواز کو روک سکیں۔ اور جملہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے جناب زینب کے خطبے کو سننے کے لیے خاموش ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی روح ہے کہ جو ان کے گلے میں آ کر رک گئی ہے۔ اس توجہ کے ساتھ مجمع جناب زینب کے خطبے کو سننے کے لیے خاموش ہوا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ اس مجمع کو چپ کرانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس مجمع کو خاموش کرانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب آپ نے کچھ جناب زینب علیہ مقام کے اختیار کو محسوس کیا، جہاں پر حکومتوں کا اختیار ختم ہوتا ہے، جناب زینب کا شروع ہوتا ہے۔ جناب زینب کی بارگاہ میں درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسی عظیم خاتون کون ہے جو جناب زینب کے اس رتبے کو، اس عظمت کو محسوس کر سکتا ہے؟ اور پھر وہی بات کہ جب اتنی عظمت ہے
تو پھر آپ کو تو نہیں لانا چاہیے تھا. بظاہر ہم اور آپ اپنی فکر کے اعتبار سے سوچیں تو نہیں لانا چاہیے تھا. جناب زینب اولیاء مقام جس طرح سے بہت سی خواتین اسی مدینہ طیبہ میں رہیں, جناب زینب بھی رہ سکتی تھیں. جناب ام البنین اس مدینہ طیبہ میں رہیں, البتہ اس کی وجہ ہے, خاص وجہ ہے کہ جو کسی موقع پہ عرض کی جائے گی. جناب ام المؤمنین رسالت مآب کی زوجہ کہ جو واقعاً امام حسین سے محبت کرتی تھیں, ام سلمہ, ان کو بھی امام حسین لے کر نہیں آئے. البتہ ان کے نہ آنے کی وجہ اور ہے. جناب سرکار سید الشہداء کی بیٹی ہیں کہ جو اسی مدینہ طیبہ میں ہیں, امام حسین ان کو لے کے نہیں آئے. چاہتے تو جس طرح سے بہت سی خواتین اور بچیوں کو نہیں لے کر آئے, جناب زینب اولیاء مقام کو نہ لاتے, بقیہ خواتین کو نہ لاتے. لیکن کیا ضرورت تھی؟ اب سنیں آپ یہاں سے. کسی بھی انقلاب کے لیے 4 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو وہ انقلاب زیادہ آگے تک نہیں جا سکتا, ناکامیاب ہو جائے گا. اب میں مثالیں نہیں دوں گا, دنیا کے سارے آپ انقلابات, ریولوشنز دیکھ لیجئے, کچھ ہی سالوں کے بعد بھلا دیے گئے. بڑے بڑے ریولوشنز, بڑے بڑے انقلاب آئے, لیکن 50 سال 60 سال ختم ہو گیا, نام بھی نہیں کوئی لیتا, جانتا بھی نہیں کہ کون لے کے آیا تھا ریولوشن. امام حسین کا انقلاب آج تک باقی ہے. اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود امام حسین کا انقلاب اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ وہی 4 عنصر. سب سے پہلا عنصر, پوری توجہ سنیے آپ, سب سے پہلا عنصر, جس شخصیت کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا کیا جائے وہ بے پناہ اہم شخصیت ہونی چاہیے. جتنی شخصیت اہم ہوگی وہ انقلاب اتنا ہی کامیاب ہوگا. سن 60 ہجری میں اس روئے زمین پر آقا حسین سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی. کوئی شخصیت امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اور میں عرض کروں, ایک واقعہ اتنا زیادہ اہم تھا کہ سب جانتے تھے کہ امام حسین کی عظمت اتنی ہے کہ امتی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایک عظمت جو سب کی زبانوں پر تھی, وہ موقع تھا جب اسی مدینہ طیبہ میں آقا اپنے نانا کی پشت پر نماز میں سجدے کی حالت میں آئے. رسول اللہ نے بہت سی نمازیں گھر میں پڑھی ہیں, امام حسین گھر میں رسول اللہ کی نماز میں پشت پہ نہیں آئے. رسول اللہ نے مسجد میں بہت سی مستحبی نمازیں پڑھی ہیں, سرکار سید الشہداء اپنے نانا کی پشت پر مستحبی نماز میں نہیں آئے. اس نماز میں آئے کہ جس نماز میں سارا مدینہ مسجد میں موجود ہے, جماعت ہو رہی ہے, اور امام حسین نے جماعت کو لمبا کر دیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے اوقات. گھر میں نواسا موجود ہے, پوتا موجود ہے, جوانوں کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے موجود ہیں, چھوٹا بھائی موجود ہے. سجدے میں گئے, وہ پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے اوقات ہوتا ہے. آپ سارے بزرگان یہاں سے سب کے ساتھ تجربہ ہوا ہوگا. پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آہستگی کے ساتھ اپنے سر کو آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں تاکہ نماز بھی بچ جائے اور بچہ گر کر زخمی نہ ہونے پائے. یہی تو ہوتا ہے نا, یہی تو انداز ہوتا ہے نا. دھیرے دھیرے سر اٹھاتے ہیں. رسول اللہ نے یہ اختیار نہیں کیا انداز. چاہتے تو آہستہ سے سر اٹھاتے, امام حسین خود بخود نیچے آ جاتے, نماز لمبی نہ ہوتی. نہیں. دوسرا طریقہ جو ہم اور آپ نہیں کر سکتے, حضور اکرم کر سکتے تھے. آپ نماز توڑ دیتے. آپ صاحب شریعت ہیں, صاحب شریعت اللہ نے آپ کو بنایا ہے, آپ نماز توڑ سکتے تھے. نماز بھی نہیں توڑی, بلکہ تیسرا طریقہ اختیار کیا. نہ سر کو آہستہ سے اٹھایا, نہ نماز کو توڑا, بلکہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سجدے میں سر ہے, پشت پہ سجدوں کی آبرو. سجدے میں سر ہے, پشت پہ سجدوں کی آبرو. کتنی حسین آج نماز رسول ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجیں آپ حضرات.
اب آپ توجہ فرمائے، سرکار سید الشہداء پشت پر ہیں، رسول اللہ نے اپنی نماز کے سجدے کو طولانی کر دیا۔ رسول اللہ اس امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں، میرے جوان سنیں، یہ سارے عزادار سنیں، فلسفہ عزاداری یہی ہے، یہ سارے ماتمدار سنیں۔ رسول اللہ نے اس امت کو پیغام دیا، میرے حسین کو پہچانو تو حسین جس سے قریب ہو جاتا ہے اس کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ زبان سے نہ کہو کہ میں امام حسین سے قریب ہوں، تمہارا سجدہ بتائے گا کہ تم حسین سے کتنے قریب ہو، تمہاری نماز بتائے گی کہ تمہیں امام حسین سے کیا رشتہ تم ملا ہے۔ تمہارے سجدوں کو طویل ہونا چاہیے۔